قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پیچھے آیات میں بات آ چکی ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے نبی سے جب درخواست کی تھی کہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے کسی بادشاہ کو ہم پر مامور کیجیے تاکہ اس کی قیادت میں ہم دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان پر بادشاہ کے طور پر مقرر کیا تھا، اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ پھر جب اس کے بادشاہ ہونے پر اللہ کی نشانی کو دیکھنے کے بعد انہیں اطمینان ہو گیا، تو طالوت نے اپنی فوج تیار کری۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جن مشرکین نے ہمیں حملہ کر کے اپنے علاقوں سے بے دخل کر دیا ہے، ان سے مقابلے کے لیے ہمیں نکلنا ہے، چونکہ اللہ کی نشانی اور دیکھ چکے تھے تابوت سکینہ، وہ اللہ کی طرف سے دوبارہ ان تک پہنچ چکی تھی، تو اس لیے انہیں یقین تھا کہ اس جنگ میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، اس لیے سارے لوگ نکل پڑے۔ تو طالوت نے اعلان کیا کہ جو کاروبار میں مشغول ہیں، جن کی تعمیراتی کام چل رہے ہیں یا اور دوسری چیزوں میں مشغول ہیں، وہ لوگ نہ آئے، بلکہ جو جوان ہیں، فارغ ہیں، یکسو ہو کر وہ اس مہم میں کام کر سکتے ہیں، بس وہی لوگ تشریف لائیں۔ تو بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ تو اب طالوت نے بھی وقت کے نبی حضرت سموئیل سے مشورہ کر کے ان کا امتحان لینا چاہا وقت سے پہلے، کہیں میدان جنگ میں وہ دھوکہ نہ دیں، اس لیے کہ ان کی نفسیات سے وہ واقف تھے کہ کس طرح کی بزدل قوم ہے، اور یہ قوم کسی کی اطاعت کرنے والی نہیں ہے، کسی کے تابع رہ کر کام کرنے والی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ رسوا ہو رہی تھی۔ تو اس لیے انہوں نے ان کا امتحان لیا وقت سے پہلے۔ اس کا یہاں پر اللہ نے تذکرہ کیا ہے، فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکر کو لے کر نکلے، فصل کا مطلب الگ ہونا، اپنے علاقے سے نکلے، تو راستے میں لوگوں نے پیاس کی بھی شکایت کی، گرمی کا موسم ہوگا، پیاس لگی، تو انہوں نے اپنے بادشاہ سے پیاس کی شکایت کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک نہر سامنے آنے والی ہے، اب اس نہر پر تمہارا امتحان ہوگا، جو وہاں سے پیاسا گزرے گا وہ میرا آدمی ہوگا، یا اگر پینا ہی ہے تو ایک چلو، ایک ہاتھ میں جتنا آتا ہے اتنا تھوڑا سا پی لیا، ایک چلو بھر پی لیا تو ٹھیک ہے، باقی جو زیادہ پئیں گے وہ میرے ساتھ نہیں آئیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل اور نافرمانی یہ لازم ملزوم چیزیں تھیں، وہ کہاں ماننے والے تھے؟ جب نہر کے پاس پہنچ گئے تو بے صبری سے پانی پینے لگے، تو جتنے لوگوں نے پانی پیا ان کے اندر بزدلی آ گئی، اب بچے تھوڑے۔ بخاری کی روایت کے مطابق بدر کی صحابہ کی جو تعداد تھی 313، تقریباً اتنی ہی تعداد تھی
جو بچی رہ گئی، جنہوں نے پانی نہیں پیا یا پیا تو تھوڑا سا پیا، تو اسی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے کہا یعنی طالوت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر کے پاس تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، یعنی ایک نہر سامنے آنے والی ہے، اب اس کا پانی پینا نہ پینا یہ میرے حکم کے مطابق ہوگا، اب جو نہیں پیئیں گے وہ میرے آدمی ہوں گے، جو پیئیں گے وہ میرے آدمی نہیں ہوں گے، امتحان ہوگا، پیاس کی شدت ہے، سامنے پانی ہے، اب میرا حکم مانتے ہو یا اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہو، یہیں پر تمہارا امتحان ہوگا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، کہا کہ جو اس میں سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو پانی چکے گا بھی نہیں، پینا تو دور کی بات، چکے گا بھی نہیں، وہ میرا آدمی ہوگا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، غرفہ کہتے ہیں چلو، البتہ جو چلو بھر پیے تو ٹھیک ہے، یعنی تھوڑا سا پی لیا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ جو پیٹ بھر کر پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، یہ انہوں نے اعلان کیا۔ تو فشربوا منہ الا قلیلا منہ، جیسا کہا گیا کہ پانی کو دیکھتے ہی ان کی طبیعت بدل گئی، اندرونی جو نافرمانی کا جذبہ تھا اور ان کی خواہش تھی وہ غالب آ گئی، اور اکثریت نے پیٹ بھر کر پانی پیا، اسی لیے کہا فشربوا منہ الا قلیلا منہ، ان میں سے تھوڑے لوگوں کے علاوہ باقی سب نے پانی پی لیا۔ اب جتنوں نے پانی پی لیا اب وہ نافرمان ہو گئے، پہلے ان کو معلوم ہو گیا کہ کون مطیع ہے، کون فرما بردار ہے، کون فرما بردار ہے، کون نافرمان ہے، یہ پہلے ان کو معلوم ہو گیا۔ اگر امتحان نہ لیتے تو اچانک فوج میں جب حملہ ہو جاتا اور آپس میں مدبھیڑ ہو جاتی، اس وقت پیچھے ہٹتے تو بڑی تکلیف ہوتی، تو پہلے ان کو معلوم ہو گیا کہ کتنے لوگوں کے ساتھ مجھے لڑنا ہے۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، اب پھر وہ آگے بڑھے، وہ اور جن لوگوں نے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ساتھ وہ لوگ آگے بڑھ گئے، باقی یہ لوگ جو پانی پینے والے نافرمانی وہ کرنے والے تھے یہ پیچھے رہ گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، اب یہ کنہوں نے کہا، کن لوگوں نے کہا؟ اکثر مفسرین نے کہا کہ پانی پینے والوں نے کہا، اس لیے کہ بچے کچھ تھوڑے ہی تھے۔ انہوں نے جب جالوت جو سامنے والا لشکر تھا دشمنوں کا، اس کا جو قائد تھا اس کو جالوت کہتے تھے، اس کے لشکر کو دیکھا، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، انہوں نے کہا کہ جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، یعنی اپنی بزدلی کا وہیں پر اظہار کیا اور گویا کہ اعلان کر دیا کہ اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اب ان لوگوں نے کہا جو جانتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، یعنی مومن جنہوں نے طالوت کی اطاعت کی تھی، وہاں پر پانی نہیں پیا تھا، اب ان لوگوں کو چونکہ اللہ سے ملاقات کا یقین تھا کہ کل مرنا ہے اور اللہ سے ہمیں ملاقات کرنی ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے، اب جن لوگوں کے اندر یہ یقین ہوتا ہے ان کے اندر ہی ہمت ہوتی ہے، حوصلہ انہی کے اندر ہوتا ہے، وہی لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں جن کو معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہے۔ اب اللہ کے پاس جب جواب دینا ہے تو اچھی حالت میں ہمیں جواب دینا ہے، تو جو لوگ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی صفت کو اللہ نے بیان کیا کہ جن لوگوں کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ، کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، غالبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، جو اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی۔ انہوں نے تاریخ کا حوالہ دیا کہ جن لوگوں کا اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ کمی زیادتی کا کبھی شکوہ نہیں کرتے ہیں، ان کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، جب اللہ کے لیے نکلتے ہیں تو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ مدد کرنے والے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تاریخ میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بہت سی جماعتیں ہیں جنہوں نے اللہ کی مدد کے سہارے بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ہم اللہ کے لیے نکلیں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد کریں گے، تو اس لیے ہمیں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بزدلی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ چکی ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، جو برداشت کرتا ہے
تکلیفوں کو جھیلتا ہے، دشمنوں سے مقابلے کے لیے دشمنوں کے سامنے ڈٹے رہتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک پہلا جو ان کا ایک موقف تھا اس کا اظہار کیا، آگے پھر اس کی تفصیلات آئی ہے۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دشمنوں پر غالب آنا ہے تو اپنے قائدین کی اتباع ضروری ہے۔ جو ہمارے قائد ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کی بات ماننی ہے، بات ماننے ہی میں کامیابی ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، خاص طور پر جب ایسے مواقع آتے ہیں، مقابلے کا موقع آتا ہے، دشمنوں کے سامنے ڈٹنے کا موقع آتا ہے، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ امتحان لیتے اور پرکھنا چاہتے کون کھرے ہیں کون کھوٹے ہیں، کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں۔ تیسری چیز یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جن کو اللہ کی مدد پر یقین ہوتی ہے اور جو اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ مرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، وہ کبھی ڈرتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے لوگوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ بتائی، جو صبر کرتے ہیں، تکلیف اور مصیبتوں کو جھیلتے ہیں حق کی خاطر اور دشمنوں کے سامنے ڈٹے رہتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو لے کر ہمیں چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا